سب سے بڑی خبر اڈیالہ میں ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک خاص اندر کی خبر آئی ہے اور اس کا تعلق ہے اعظم سواتی صاحب کے اس دھماکہ خیز بیان سے۔ اور خان صاحب کیا کہہ سکتے ہیں یا کہہ چکے ہیں، اندرونی ذرائع سے بات کرنے کے بعد انفارمیشن آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں ہوں فہد حسین، یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، یاد رکھیے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا ویڈیو کو، اور خاص طور پہ جو بیل آئیکن ہے وہ ضرور دبائیں تاکہ آپ کو فریش انالیسز ہے وہ آپ تک وقت پر بر وقت پہنچے۔ اچھا، آج اسلام آباد میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے 2 دن کی، اور یہ اس کا جو بیسک مقصد ہے یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی معدنیات ہیں، جو منرلز کا ہمارا ذخیرہ ہے، اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کو مائن کیا جائے، اور اس میں سے جتنا بھی جو یعنی کہ لٹرلی وہ جو ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جی یہ زمین سونا اگل رہی ہے، تو یہ نہ صرف سونا اگل رہی ہے بلکہ ہیرے اگل رہی ہے اور تانبا اگل رہی ہے، اور نہ جانے کتنے اور منرلز ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہے جو آج یہاں پہ ہوئی ہے۔ اس میں وزیر اعظم نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ اپنے ہمارے جو یہ معدنیات ہیں ٹریلینز آف ڈالر یعنی کھربوں کے یہ جو ہے ہمارے پاس یہ معدنیات ہیں، ان کی ویلیو ہے، اگر یہ ہمیں باقاعدہ طور پر ہم ان کو استعمال کر پائیں، ہم ان کو یوز کر پائیں، تو ہمیں کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود کفیل ہو جائیں گے، نہ ہمیں IMF کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں کسی اور ورلڈ بینک کی ضرورت پڑے گی۔ بڑی اچھی بات ہے اگر ایسے ہو جائے، لیکن اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو دنیا بھر سے جو ہے وہ انویسٹر لانے پڑیں گے، اور شاید یہ اسی مقصد سے کانفرنس ہو رہی ہے۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 اس کا نام ہے، اور یہ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ اس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی، تمام وزراء اعلیٰ موجود تھے ماں سوائے، اور آپ کیسے کر ہی گئے ہوں گے کہ کون نہیں ہوں گے، علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ شرکت نہیں کی لیکن اپنا ایک نمائندہ ضرور بھیجا ہے۔ تو ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز، اور کل کیونکہ 2 دن کی ہے تو کل پتہ چلے گا کہ اس میں سے کیا نکلا ہے، کس طرح کی ڈیلز ہوئی ہیں، کیا MOUs ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کتنی تیزی سے جو ہے وہ ہماری یہ جو منرلز کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ آگے بڑھے گی، اور دنیا بھر سے کمپنیز آ کے جو ہے وہ اس میں نہ صرف انٹرسٹ شو کریں گی بلکہ کچھ کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ معاہدہ بھی کریں گے۔ اگر یہ ہو جائے بہت زبردست بات ہے، اور یہ سارے پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی 4 صوبے بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں اور کشمیر۔ تو ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کل تک ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن کیونکہ آرمی چیف خود اس میں آئے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں، تو وہ جو ان کا خطاب جب سامنے آئے گا تو اس سے بھی بہت حد تک کلیئرٹی آئے گی۔ دوسرا، ٹرمپ کے صاحب نے جو یہ ٹھوک دیے ٹیرف، اس کے اوپر ایک پاکستان میں بحث چڑھ گئی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چلنا پڑے۔ اب میں اس میں صرف تھوڑا سا، میں بہت ٹیکنیکل ایشوز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے پھر آپ سے بات کرنی ہے وہ اندر کی خبر جو PTI کے حوالے سے اور اعظم سواتی صاحب کے بیان کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اور علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر جو وہاں کے قائدین ہیں ان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے، جس سے کچھ حد تک ایک آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اڈیالہ کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ وہ مختلف اندرونی جو ذرائع ہیں ان سے بات کر کچھ انفارمیشن سامنے آئی، وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ ٹرمپ صاحب نے جو داغے ہیں یہ ٹیرس، اس کے حوالے سے پاکستان میں ایک بحث چھڑ گئی ہے، اور دونوں طرف سے جو بات ہو رہی ہے، ایک جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ ٹرمپ جو انتظامیہ ہے اس سے کو بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہیے، اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ اگر ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ جی ہم ٹیرس لو کر لیں تو ہم لو کریں، تاکہ کسی طریقے سے ہم امریکہ کو اٹریکٹ کر پائیں۔ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، خاص طور پر جو ٹیکسٹائلز ہیں، اگر آس پاس جو ہمارا جو خطہ ہے جس میں بنگلہ دیش ہے اور بھارت ہے اور چند ایک ممالک ہیں جو ٹیکسٹائل بناتے ہیں، اگر ان کے ٹیرس زیادہ اور ہمارے کم ہیں تو ہماری ٹیکسٹائل سستی ہو جائے گی، تو شاید ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج ہو جائے کہ ہم پھر امریکہ میں اس کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ لیکن پھر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید ہماری ٹیکسٹائلز کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو دیگر خاص طور پر بنگلہ دیش کی ہے، تو اس میں شاید ہمیں وہ ایڈوانٹیج نہ ہو۔ دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کو یہ ایک طریقے سے ان کو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جی ہم ہر حوالے سے کوئی نہ کوئی اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری اکانومی کو نقصان نہ ہو۔ اللہ کر کے تو تھوڑا سا سٹیبل ہوئی ہے، تو اس میں بڑی تیزی سے کام کرنا ہوگا، اور اس میں کچھ جو بزنس مین کے فورمز ہیں ان کی ملاقات بھی کامرس منسٹری سے ہوئی ہے، اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ
یعنی ان نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ کامرس ہماری جو منسٹری ہے وہ اس کی تیاری اتنی اچھی نہیں لگ رہی. تو بہرحال گورنمنٹ کو جو بڑی تیزی سے اس پہ موو کرنا پڑے گا. ٹائم بڑا کم ہے, اس میں ایک اپرچونٹی بھی ہے. وزیر خزانہ نے بھی اس حوالے سے کہا اگر وہ اپرچونٹی ہے تو اس کو ہمیں جلدی گریب کر لینا چاہیے. اور میرے خیال میں آج کل میں اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آ جائے گی. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہیں, اور کیونکہ چین نے بھی اسی طریقے سے ایک جوابی فائر کیا اور اپنی طرف سے بھی انہوں نے ٹیرف لگا دیے, تو اب ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اب وہ مزید ٹیرف لگائیں گے. تو یہ ٹریڈ وار ایک چل پڑی ہے, اور اس سے خطرہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کہیں ریسیشن نہ آ جائے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم بڑی ہی مشکل سے تھوڑا سا کچھ اسٹیبلٹی آئی ہے اکانومی میں, اس کو مزید کچھ جھٹکے نہ لگیں اور ریسیشن نہ ہو. تیل کی قیمتیں کیونکہ کم ہوئی ہوئی ہیں, کموڈیٹیز کی قیمتیں کم ہوئی ہوئی ہیں, تو ہمیں کچھ تھوڑا سا ریلیف ملا ہوا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے, فائنانس منسٹری کے لیے, کامرس منسٹری کے لیے, اور دیگر جتنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم بڑی جلدی ہمیں موو کرنا ہوگا. اور اگر کوئی ڈیمیج ہونے کا اگر امکان ہے تو فوری طور پر اس کو روکا جائے, اور اگر کوئی فائدہ مل سکتا ہے تو اس کو فوری طور پر لیوریج کیا جائے. اچھا اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, جو میں خبر کی بات کر رہا تھا. میں کل سے لگا ہوا تھا اور میں نے کچھ لوگوں سے بات کی, کوئی دوستوں سے بات کی, میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایکچولی اعظم سواتی صاحب نے آ کے جو اتنا بڑا بیان ٹھوک دیا, یہ اس کا کیا وجہ کیا ہے, یہ کدھر سے ایک دم آ گیا, اور کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف نے خصوصاً عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو وہ جو جس طریقے سے اعظم سواتی صاحب نے کل آ کے یہ کہا, وہ اس پہ بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے. تو وہ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ کچھ ایسے لوگوں سے بات ہو جائے جن کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے. تو وہ تمام تر گفتگو کے بعد جو مجھے سمجھ آئی ہے اور جو خبر ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے, جو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے جا کے خان صاحب کو کہا کہ جی میں جو ہے وہ یہ بات چیت کا سلسلہ اسٹیبلشمنٹ سے شروع کروا سکتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے, اس میں سے کوئی طریقہ نکل آئے گا, جو ہمیں اتنی مشکلات جو آپ کے اوپر آئی ہوئی ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے. تو ان ذرائع کا کہنا ہے کہ خان صاحب کو زیادہ انہوں نے کمٹ نہیں کیا, جو انہوں نے, اور نہ ہی انہوں نے کو بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا, اور یہ اس طرح کی رپورٹیں ہمیں اور بھی کئی جگہ سے آتی رہی ہیں. لیکن اعظم سواتی صاحب نے پرسسٹ کیا اور وہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ میں جو ہوں مجھے یہ کام کرنے دیں, اور اس سے میں آپ کو جو ہے وہ میں بڑا پر اعتماد ہوں کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا, اسٹیبلشمنٹ سے معاملات جو بہتر ہو سکتے ہیں. تو جب انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا تو پھر خان صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لیں, بس اتنی سی بات ہے. اب یہ جو بات ہے یہ ایکچولی وہ نہیں ہے جو اعظم سواتی صاحب نے کی. اچھا, جب یہ ہوا تو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی ناراض کہ یہ جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب نے کیا کر دیا. نہ انہوں نے کسی سے پوچھا, نہ انہوں نے کسی سے صلاح کی, اور اس طریقے سے آ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس جو ہے یا ایک ویڈیو میسیج جو ہے وہ داغ دیا. تو اب پارٹی کے اندر پہلے ہی اتنا زیادہ وہ ایک طریقے سے تشویش تھی کہ جی کنفیوژن پھیلا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے. ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی راستہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے نکالنا ہے, لیکن دوسری طرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس سارے معاملے میں بیچ میں جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ ایک گرنیڈ کی طرح آ کے انہوں نے جو ہے وہ ایک دھماکہ کیا, اور پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ لا علم تھی. اب اس کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ناگواری کا اظہار کیا, اور بڑے غصے میں لوگ تھے کہ انہوں نے کیا کر دیا سواتی صاحب نے. اچھا, اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے پبلکلی آ کے یہ جو میسج ہے یہ کسی سے پوچھے بغیر اپنی جماعت میں سے انہوں نے اس طریقے سے یہ پبلکلی یہ بات کر دی, بلکہ پارٹی کے اندر لوگ اس بات پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ناراض ہیں کہ ان کو سواتی صاحب کو کیا بات ضرورت تھی وہ بات کرنے کی. جی دسمبر 2022 میں جب جنرل ناصر منیر نئے آرمی چیف بنے تو اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آپ بات کریں ان سے, اور پھر ہم نے جو ہے وہ مختلف ذرائع سے کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی راستہ ملے اور بات ہو نئے آرمی چیف سے, لیکن وہ نہیں ہو پائی. تو اب پارٹی کے اندر یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمال ہو گیا, یعنی ایسے وقت پہ وہ بات کرنا جدھر ہم جو ہیں یعنی جماعت جو ہے یا خان صاحب ہے وہ اس طرح کی پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس طرح کے نیگوسیشنز میں. اوپر سے پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو نہیں اس زمانے سے
یعنی دسمبر 2022 سے جو ہے وہ یہ کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو پورا کا پورا جو بیانیہ ہے جماعت کا وہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو اعظم سواتی صاحب سے نہایت ہی لوگ ناراض ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب خان صاحب سے جا کر اور جو بھی ان سے ملے گا وہ ان کو بات کر کے اور یہ بات کو کلیریفائی کرنا پڑے گا. تو یہاں تک تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ یا تو اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ سچے ثابت ہوں گے، اور یا یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی سختی آئے گی. اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ سیریس ہے، اور وہ اگین جو میری بات چیت ہوئی مختلف لوگوں سے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنی زیادہ کنفیوژن کیوں ہو رہی ہے. کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، پھر کوئی کچھ کہتا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی تشریح آگے کر رہا ہوتا ہے کہ جی خان صاحب نے مجھے یہ کہا اور خان صاحب نے مجھے یہ کہا، اور پھر اس اوپر سے آپس کی جو لڑائیاں ہیں. تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا چل کیا رہا ہے. تو جو ایک تصویر میرے سامنے آئی ہے، اور اٹ میکس اے لاٹ آف سینس آلسو، اور یہ وہی جو لوگ پارٹی کے جو ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے پاس سورس آف انفارمیشن تو ہے کوئی نہیں. ظاہر بات ہے جیل میں کیسے ہو، اگر ٹی وی بھی نہیں ہے، یا خضر پی ٹی وی لگا ہوا ہے، یا اگر وہ بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا بھی نہیں ہے، اخبار بھی نہیں ہے، تو وہ مکمل طور پر کٹ آف ہیں. اب جب وہ کٹ آف ہیں تو وہ ڈپینڈنٹ ہیں ان لوگوں پہ جو ان کو ملتے ہیں کہ وہ انہیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر آپ ان کی جگہ ہوں، آپ بالکل ان دا ڈارک ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے 15-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، اس ہبڑ دبڑ میں جب سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک رش لگا ہوا ہے، ون آن ون تو کم ہی لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے، کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے. اب وہ خان صاحب کی جو تمام طور فیصلہ سازی ہے وہ اس انفارمیشن پہ ڈپینڈنٹ ہے جو بھاگتے دوڑتے ان کو لوگ دے رہے ہیں. اب اس کی روشنی میں انہوں نے اس انفارمیشن کو سمجھنا بھی ہے، اس کو جو ہے وہ پروسیس بھی کرنا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں کو فیصلہ بھی کرنا ہے، وہ فیصلہ جس سے پوری جماعت اور اس کی پالیسی جو ہے وہ یا ایک طرف جائے گی یا دوسری طرف جائے گی. مشن امپاسبل ہے. کوئی بھی شخص ہو وہ کیسے کر سکتا ہے. اب اس میں دوسرا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جب، اور اگین یہ میرے سے کچھ لوگوں نے جو بات کی ہوئی ہے بلکہ کمپلین کر رہے تھے، کہتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ کہ وہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور ہر شخص چاہتا ہے کہ جی میری خان صاحب سے بس کوئی 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ بات ہو جائے. وہ کوئی کان میں ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ یعنی کچھ لوگوں نے مجھے ایک طریقے سے یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ کیا مصیبت ہے کہ اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں وہ اپنے جو ان کے جھگڑے ہوتے ہیں انہیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اس نے یہ کہہ دیا، مجھے فلانا نے یہ کہہ دیا، وہ اس نے فلانا بیان دے دیا، اس کو ہٹا دیں، اس کو یہ، یعنی آپس کے جو جھگڑے، آپس کی جو رائیولریز ہیں، جو سیاسی طور پر جو رنجشیں ہیں، یہ میکسیمم ٹائم اسی بھی گزر جاتا ہے. تو جو ایکچوئل اسٹریٹجک بات ہونی ہے وہ اس طریقے سے ہو نہیں پاتی. پہلی بات. اچھا، اب اگر معاملہ یہاں تک ہوتا تو چلے پھر بھی کوئی ہوتا. ابھی اس میں ایک اور جڑا ہوا ایشو ہے جہاں سے جس سے جو ہے وہ دوسری سائڈ یعنی کہ حکومت جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایک سنہری موقع مل رہا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو پراپر انفارمیشن آ نہیں رہی. دوسری بات یہ بھی لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ پراپر انفارمیشن جو ہے وہ نہیں آ رہی، بلکہ ایک طریقے سے شاید نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. یعنی ان کو بتایا جاتا ہے جی سب اچھا ہے، زبردست صورتحال ہے جی. کوئی آ کے کہتا ہے خان صاحب اس ٹائم ملک میں جو ہے وہ ایک اضطراب کی کیفیت ہے، اور جو ہے وہ ملک کے طول و عرض میں جو ہے وہ لوگ بالکل کھڑے میں ہیں، اور وہ اب حکومت کا تختہ الٹنے کو تیار ہیں، اور انقلاب جو ہے وہ بس آیا ہی آیا. یعنی اس طرح کی انفارمیشن جو ہے یہ خاص جو ہوتا ہے نا کہ اگلے کو خوش کرنے کے لیے. اب خان صاحب کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ طریقہ تو ہے نہیں ہے سمجھنے کا. کم ہی لوگ ہیں جو ایکچولی ان کو بالکل وہ بات بتاتے ہیں جو ان کو سننی چاہیے. تو اس چکر میں یہ ہمارے بہت سارے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس غلط یا مس لیڈنگ انفارمیشن سے پھر خان صاحب کا جو اپنا ایک پرسیپشن ہے وہ بھی پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے ان کو جو انفارمیشن دے رہے ہیں اسی کی بنیاد پہ پھر انہوں نے بھی اپنی ججمنٹ کرنی ہے، فیصلے کرنے ہیں. تو یہ بار بار انہیں یہ کہنا کہ جی سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں. اب ان میں سے کچھ لوگ ہیں
یہ جن سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے، اور کچھ چند ایک لوگوں نے نام لیے جو خان صاحب سے سیدھی بات کر لیتے ہیں، میں ابھی آج ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ وہ کچھ لوگوں نے پھر خان صاحب کو بتایا کہ جی ایکچولی صورتحال ایسی نہیں ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے پچھلے چند مہینوں سے، چاہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہو، چاہے وہ اور ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ریمیٹنسز کا ہو کہ جی ریمیٹنس نہ بھیجیں، وہ بوائیک آؤٹ کریں، یا مذاکرات ہوں، کچھ بھی کام نہیں کیا۔ اب یہ خان صاحب کے سامنے کہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا ان کو کہ جی یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اصل پکچر نہیں بتائی جا رہی، اور ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے، اس کا ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا۔ اب اس کے بعد کچھ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں پھر خان صاحب نے کہا کہ اچھا جی اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آپ یہ دوسرا روٹ جو ہے الائنس والا، گرینڈ الائنس والا، کہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کریں، آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ چیز نکلے۔ اب یہ جو ہم بات کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے جو بات ہو رہی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں کوئی تسلسل نہیں ہے، اس کے وہ کبھی کچھ کرتے ہیں، پھر کبھی کچھ کرتے ہیں، کسی دن انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، کسی دن گالم گلوچ کر دیتے ہیں۔ یہ تمام کی ایک بنیادی وجہ، اور بھی وجوہات ہوں گی لیکن ایک امپورٹنٹ وجہ ہے یہ کہ جب آپ انفارمیشن ہی ٹھیک فیڈ نہیں کر رہے خان صاحب کو، اور جب ان کے پاس سورسز آف انفارمیشن ہے ہی نہیں، جو کہ نہیں ہوتے جیل میں، تو پھر آپ جو ہے وہ پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے دوسری سائڈ کو، اور اسی لیے یہ جو ایکسس کی بات ہے کہ جی ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا، فلانے کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اب یہ ایک سرکار کو کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ لیں، گورنمنٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی ایک آسان طریقہ ہے، آپ نے خان صاحب سے جس طرح کا فیصلہ کروانا ہے آپ اس طرح کے لوگوں کو ملوا دیں۔ اب کیونکہ وہ ایک طرح کے لوگ اگر انہیں ملتے ہیں اور وہ ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں، خان صاحب کے پاس دوسرا اگر ورژن نہیں آ رہا تو ظاہر، اور باقی انڈیپینڈنٹ ان کے پاس سورس آف انفارمیشن ہے نہیں، تو پھر ظاہر بات ہے وہ تو ان سے کہیں گے کہ اچھا جی پھر شاید یہی بات ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اگر فیصلہ ہوتا بھی ہے پھر وہ باہر آ کے اس کی جو تشریح ہوتی ہے، بڑھا چڑھا کے اس کو بتایا جاتا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر اس کنفیوژن کے نتیجے میں جو دوسری سائڈ ہے اس کو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج مل گیا ہے، اور وہ خان صاحب تک ایکسس جو ہے اس کے ذریعے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمزوریاں ہیں اس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اگر ان کے خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ اسی طرح کی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ فیملی ان تک وہ بات کرے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ فیملی والے ملتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے، ان کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جارحانہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس طرف کوشش ہو رہی ہے کہ معاملات کو تھوڑا سا سنبھالا جائے۔ تو اس طریقے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نہایت ہی یہ نازک موڑ پہ جماعت آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور اس وقت اس بہت ہی نازک موڑ پہ جو آپس کے جھگڑے ہو گئے ہیں ان سے معاملات اور زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔